بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ فری مین کلب خاصا وسیع و عریض کلب تھا۔ اس میں آنے جانے والوں کا تعلق بھی طبقہ عمرہ سے ہی دکھائی دیتا تھا۔ پارکنگ رنگ برنگی کاروں سے بھری ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کاروں کا کوئی شو روم ہو۔ عمران نے کار پارکنگ کی ایک خالی جگہ پر روکی، اور اس کے ساتھ ہی صفدر، تنویر اور جولیا تھے، جبکہ صالحہ اور کیپٹن شکیل دوسری کار میں کوئن لینڈ کے اس زرعی فارم کو چیک کرنے گئے ہوئے تھے۔ عمران نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ انہوں نے وہاں ایک نوجوان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہیں جو بابرا کو وہاں لے کر گیا تھا اور اسے وہاں چھوڑ کر خود چلا گیا۔ عمران کا خیال تھا کہ ایک تو وہ اکیلا نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ وہاں پہلے بھی آتے جاتے رہتے ہوں گے، اس لیے ارد گرد کے علاقے سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اس نے کیپٹن شکیل اور صالحہ کو بھیجا تھا، جبکہ وہ خود صفدر، تنویر اور جولیا سمیت یہاں فری مین کلب میں آ گیا تھا۔ عمران صاحب، جب وہ جان ڈیوک یہاں موجود ہی نہیں ہے تو پھر؟ صفدر نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اس کا آفس تو اس کے ساتھ نہیں چلا گیا ہوگا نا؟ عمران نے کہا تو صفدر نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اب بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو کہ عمران یہاں کیوں آیا ہے۔ ابھی وہ پارکنگ بوائے سے کارڈ لے رہے تھے کہ ایک دوسری کار ان کے قریب آ کر رکی۔ اس کار میں سے ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان لڑکی نیچے اتر رہے تھے۔ عمران ان دونوں کو دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ دونوں پارکنگ بوائے سے کارڈ لے کر تیزی سے مڑ کر مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ ان دونوں کو دیکھ کر چونکے کیوں تھے عمران صاحب؟ صفدر نے کہا۔ یہ دونوں کارمند نژاد ہیں، اور اس لڑکی کا چہرہ میرے لاشور میں کہیں موجود ہے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ اب لڑکیوں کے چہرے تمہارے لاشور میں رہنے لگے ہیں؟ جولیا نے چونک کر قدرے غصیلے لہجے میں کہا، تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ تو تمہارا کیا خیال تھا کہ عمران کوئی مقدس ذہن کا مالک ہے؟ اس کے ذہن میں تو یہی کچھ رہتا ہوگا، تنویر نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہی کچھ سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی گندی باتیں، لڑکیوں کی تصویریں، یادیں، اور کیا ہوتا ہے تمہارے ذہن میں؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور تمہارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ عمران نے لطف لیتے ہیں کہ انداز میں کہا۔ میرے ذہن میں جولیا کی تصویر ہوتی ہے، تنویر نے بڑے بے باک سے لہجے میں کہا، تو عمران نے بے اختیار برا سا منہ بنا لیا۔ شٹ اپ تنویر، کیا اب تمہیں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں رہی؟ نان سینس، خبردار اگر آئندہ ایسی بات کی تو گولی مار دوں گی۔ جولیا یکلخت غصے سے پھٹ پڑی۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا مس جولیا، جو سچ ہے وہ میں نے بتا دیا ہے، اب چاہے یہ تمہیں برا لگے یا بھلا، تنویر نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سچ بولنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس طرح منہ پھٹ بن کر کسی بھی خاتون کے بارے میں اس انداز میں بات کرنا شروع کر دو، جولیا نے کہا۔ ارے ارے بس لڑائی ختم، بہن بھائی میں لڑائی زیادہ اچھی نہیں لگتی، عمران نے کہا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا، تنویر نے بفرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مار دینا، ضرور مار دینا، میں نے تمہیں پہلے کبھی روکا ہے جو اب روکوں گا، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا یہ لڑکی کوئی ایجنٹ ہے عمران صاحب؟ اچانک صفدر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ وہ شاید موضوع بدلنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران نے باز نہیں آنا اور معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک فلمی ایکٹریس ہے، عمران نے جواب دیا، تو اس کے خلاف توقع جواب پر صفدر کے ساتھ ساتھ تنویر اور جولیا بھی چونک پڑے۔ فلمی ایکٹریس؟ کیا مطلب؟ اس کا تم سے کیا تعلق؟ جولیا کے لہجے میں غصے کی بجائے حیرت تھی۔ مجھ سے تو ظاہر ہے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، لیکن فلمی دنیا سے تو تعلق ہو سکتا ہے نا، عمران نے کہا۔ اس دوران وہ کلب کے مین گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ تم فلمیں بھی دیکھتے رہتے ہو؟ کس کے ساتھ؟ جولیا ایک بار پھر غصیلے لہجے میں بولی۔ فلمیں دیکھنے کا تو مجھے وقت ہی نہیں ملتا، عمران نے کہا۔ تو پھر؟ جولیا نے کہا۔ فلمی اخبارات تو دیکھ سکتا ہوں نا، عمران نے کہا تو صفدر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آپ نے بڑے طنزیہ انداز میں جواب دیا ہے، لیکن آپ کی یہ بات کہ اس لڑکی کا چہرہ آپ کی یادداشت میں محفوظ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی فیلڈ ایجنٹ ہوگی، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کارمن کے ایک مشن کے دوران اس سے کہیں ٹکراؤ ہوا تھا۔ اس کی ناک اس کے چہرے کی مناسبت سے قطعی مختلف ہے، اس لیے شاید مجھے یاد رہا ہے اس کا چہرہ، عمران نے کہا۔ تو تم اس قدر غور سے دیکھتے ہو لڑکیوں کو؟ جولیا نے ایک بار پھر غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے پہلی نظر تو معاف ہوتی ہے، اب یہ دوسری والی بات الگ ہے کہ وہ پہلی نظر ہی سب کچھ ہوتی ہے، عمران نے کہا، اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اب وہ کلب کے ہال میں داخل ہوئے تھے۔ ہال تقریباً بھرا ہوا تھا، البتہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا،
عمران اندر داخل ہوتے ہی اس کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یس سر، کاؤنٹر پر کھڑی ایک خوبصورت لڑکی نے بڑے مسکراتے ہوئے انداز میں کہا۔ جان ڈیوک میرا کلاس فیلو رہا ہے، میں گریٹ لینڈ سے آیا ہوں، کیا ایسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا۔ اوہ سوری سر، وہ تو 2 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، لڑکی نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کی جگہ کون سے معاملات ڈیل کر رہے ہیں؟ عمران نے کہا۔ رابن صاحب، اگر آپ ان سے ملنا چاہیں تو بائیں ہاتھ راہداری کے آخر میں ان کا آفس ہے، لڑکی نے جواب دیا تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ بائیں طرف مڑ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا، اس کے باہر ایک باوردی مسلح دربان موجود تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر وہ دربان بے اختیار چونک پڑا۔ ہمیں کاؤنٹر سے بھیجا گیا ہے مینیجر رابن سے ملنے کے لیے، عمران نے اس کا انداز اور چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، دربان نے کاؤنٹر کا حوالہ سنتے ہی اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور خود ہی آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ اندر ایک خاصا بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں صوفے رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک اندھے شیشے کا دروازہ تھا جس کے باہر بیزوی کاؤنٹر کے پیچھے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ شیشے کے دروازے پر مینیجر رابن کے الفاظ سرخ پینٹ سے لکھے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یس سر، لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں کاؤنٹر سے بھیجا گیا ہے مینیجر رابن سے ملنے کے لیے، ہمارا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس سر، بیٹھیں، باس کے پاس 2 مہمان موجود ہیں، ان کی ملاقات ختم ہوتے ہی آپ کو میں اندر بھیج دوں گی، لڑکی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک طرف رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی بیٹھ گئے، لیکن کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی وہ مہمان باہر نہ نکلے تو عمران نے اٹھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ لڑکی کے سامنے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، ایک خاتون اور 3 مرد موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے، لڑکی نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سر ایشیائی نژاد ہیں، لڑکی نے ایک بار پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، لڑکی نے دوسری طرف سے بات سننے کے بعد کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے تشریف لائیے جناب، لڑکی نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور خود ہی اس نے اندھے شیشے کا دروازہ کھول دیا۔ شکریہ، کیا تمہارا باس آدم خور ہے؟ عمران نے اچانک کہا تو لڑکی بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آدم خور؟ کیا مطلب؟ لڑکی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں مہمان انسان ہی ہوں گے، وہ واپس نہیں آئے، عمران نے کہا تو لڑکی بے اختیار مسکرا دی۔ دوسری طرف بھی دروازہ ہے، وہ وہاں سے چلے گئے ہوں گے، لڑکی نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ چھوٹی سی راہداری کا اختتام ایک اور شیشے کے دروازے پر ہوا۔ عمران کے پیچھے اس کے ساتھی بھی راہداری میں آگے تھے۔ عمران نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا۔ بڑی سی میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چہرے مہرے اور انداز سے خالصتاً کاروباری آدمی دکھائی دیتا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نام رابن ہے جناب، اور میں یہاں مینیجر ہوں، رابن نے خالصتاً کاروباری لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ ہم نے ڈیوک سے ملنا تھا، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ جان ڈیوک 2 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو ہم نے آپ سے ملنے کا پروگرام بنا لیا، عمران نے مسافہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ ساتھی مسافہ کیے بغیر صوفوں پر بیٹھ چکے تھے۔ شکریہ جناب، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، اس نے کرسی پر واپس بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں جان ڈیوک کا گلاس فیلو رہا ہوں اور آپ کے چہرے پر جو حیرت کے تاثرات مجھے نظر آ رہے ہیں کہ ہم ہیں تو ایشیائی سوئس، لیکن میں نے بتایا ہے کہ ہمارا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے۔ اس کی وضاحت میں کر دوں کہ ہم گریٹ لینڈ میں طویل عرصے سے رہ رہے ہیں، اس لیے اب وہاں کے شہری ہیں، عمران نے کہا تو رابن نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ یس سر، ایسی حیرت تو ہونی ہی ہے، بہرحال فرمائیے، رابن نے کہا۔ ابھی ایک کارمن نوجوان لڑکی اور ایک نوجوان یہاں آئے تھے، وہ کہاں گئے ہیں؟ عمران نے کہا تو رابن بے اختیار چونک پڑا۔ آپ کون ہیں اور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ رابن نے چونک کر کہا۔ اس لیے کہ جان ڈیوک بھی کارمن نژاد ہے اور یہ دونوں بھی، جبکہ آپ مقامی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ فورٹائی میں صرف کارمن نژاد ہی کام کرتے ہوں گے، عمران نے کہا تو رابن بے اختیار اچھل پڑا۔ فورٹائی؟ وہ کیا ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آئی ایم سوری جناب، میں آپ کو مزید وقت نہیں دے سکتا، رابن نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بولو کہاں ہیں وہ دونوں؟ اچانک عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا۔ اسے رابن کے رد عمل سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بے چینی بتا رہی تھی کہ وہ دونوں اندر ہی موجود ہوں گے۔ ویسے تو کلب میں بے شمار لوگ آتے جاتے رہتے تھے، مگر وہ کلب کے ہال میں نظر نہ آئے تھے، اس لیے عمران نے آخری حد تک جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
وہ جناب چیف کے آفس میں ہیں۔ چیف نے کہا تھا کہ انہیں ان کے آفس میں پہنچا دیا جائے۔ رابن نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کون چیف؟ عمران نے چونک کر کہا۔ جان ڈیوک جناب، رابن نے جواب دیا۔ کہاں ہے اس کا آفس؟ چلو اٹھو، ہمیں وہاں لے چلو، عمران نے کہا تو رابن بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ میز کی سائڈ سے نکلا اور اوپری طرف کے ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دوسری طرف ایک راہداری میں داخل ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے اس راہداری میں داخل ہو گئے۔ راہداری کا اختتام ایک اور راہداری میں ہوا اور پھر اس راہداری کے اختتام پر ایک بند دروازہ ظاہر ہوا۔ رابن نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ دروازے کی سائڈ سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مینیجر رابن ہوں مس سیلی، آپ سے ایک گروپ ملنا چاہتا ہے، رابن نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہی آواز دوبارہ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ دوسری طرف ایک وسیع کمرہ نظر آ رہا تھا جو آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، عمران نے رابن سے کہا تو رابن سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا، جبکہ عمران نے اپنے حکم میں موجود اپنے ساتھیوں کو مخصوص انداز میں اشارہ کیا اور وہ دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ واقعی ایک شاندار آفس تھا۔ میز کے پیچھے وہ لڑکی جسے دیکھ کر عمران چونکا تھا بیٹھی ہوئی تھی۔ سائڈ پر وہی نوجوان تھا جو اس کے ساتھ پارکنگ میں نظر آیا تھا۔ آئیے جناب، تشریف رکھیں، اس لڑکی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے کہا تو ان دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرا نام سیلی ہے اور یہ میرا ساتھی ہے فشر، تشریف رکھیں، سیلی نے بڑے کاروباری انداز میں کہا اور پھر وہ خود بھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان فشر بھی بیٹھ گیا اور عمران اور اس کے ساتھی بھی۔ جی فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ سیلی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کارمن کی اسٹار ایجنسی سے تمہارا یہاں فورٹائی میں تبادلہ کب ہوا؟ عمران نے کہا تو فشر اور سیلی دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا مطلب؟ ان دونوں کے منہ سے نکلا۔ جب تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو سیلی، تو پھر اس اداکاری کا مطلب؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرتا ہوں اور کس سے میرا تعلق ہے۔ تمہاری یہاں آمد اور اس طرح جان ڈیو کے خصوصی آفس میں اس کی کرسی پر موجودگی، یہ سب کچھ واضح ہے۔ تو پھر اس اداکاری کا کیا مطلب ہوا؟ عمران نے انتہائی سرد اور خشک لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو نہیں پہچانتی، ویسے جان ڈیوک کی نمبر 2 ہوں اور آج ہی کارمن سے یہاں پہنچی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے چیف کی عدم موجودگی میں یہاں کا چارج سنبھالا ہے، اور یہ فشر ہے میرا دوست بھی اور ساتھی بھی۔ لیکن کون ہیں آپ اور کیوں اس انداز میں باتیں کر رہے ہیں؟ سیلی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا تعلق کارمن کی اسٹار ایجنسی سے رہا ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ ہاں رہا ہے، مگر، سیلی نے کہا۔ اور میرا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے، عمران نے کہا تو سیلی اور فشر دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ اوہ ہاں، مجھے یاد آ گیا، آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا ہے، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سیلی نے کہا۔ پاکیشیا کا ایک سائنسی فارمولا یہاں کی برائٹ لائٹ کی ایجنٹ باربرا سے ایک کارمن نژاد نوجوان نے چھینا ہے، جبکہ وہ فارمولا پاکیشیا کی ملکیت ہے اور مجھے وہ فارمولا چاہیے، عمران نے کہا۔ آپ بات اس انداز میں کر رہے ہیں جناب کہ جیسے فارمولا فورٹائی نے ہی چھینا ہے، اچانک فشر نے کہا تو عمران نے چونک کر فشر کی طرف دیکھا۔ تم باربرا کو جانتے ہو؟ عمران نے کہا۔ صرف اتنا جانتا ہوں کہ باربرا برائٹ لائٹ کی ایجنٹ ہے اور گریٹ لینڈ میں کام کرتی تھی، اب مستقل کرانس میں کام کر رہی ہے، اور بس، فشر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا اس سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، کبھی نہیں، صرف سنا ہوا ہے، فشر نے جواب دیا تو عمران نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، علی عمران کالنگ، کیپٹن شکیل، اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ سیلی اور فشر دونوں ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھے تھے۔ یس، کیپٹن شکیل اٹینڈنگ یو، اوور، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ کوئی کلیو ملا ہے؟ اوور، عمران نے کہا۔ صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ زرعی فارم سے واپس جانے والی کار میں ایک کارمن نژاد نوجوان تھا، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کا حلیہ معلوم ہوا ہے؟ اوور، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے حلیہ بتا دیا گیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تم نے سن لیا فشر کہ تمہارا حلیہ بتایا جا رہا تھا؟ یہ کال تمہارے سامنے اس لیے کی ہے کہ تمہیں کوئی شک باقی نہ رہے کہ تم نے باربرا کو بے ہوش کیا اور اسے کوئن لینڈ کے پرانے زرعی فارم میں لے کر گئے۔ وہاں تم نے نقاب باندھ کر یا ماسک میک اپ کر کے باربرا سے اس کے ذاتی لاکر کا کوڈ معلوم کیا، اور پھر لاکر سے فارمولا حاصل کر کے تم نے جان ڈیوک کو پہنچا دیا، اور اب جان ڈیوک 2 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ فارمولا باہر نہیں لے کر گیا، اور مجھے جان ڈیوک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بلکہ فارمولے سے ہے۔ اگر تم لوگ فارمولا واپس دے دو تو میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا،
ورنہ دوسری صورت میں تم لوگوں سمیت نہ جانے اور کیا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارا تعلق کارمن کی سرکاری ایجنسی سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ فارمولہ حاصل کرنے کے لیے تم نے کوئی قتل و غارت نہیں کی۔ عمران نے ٹرانسمیٹر واپس جیب میں ڈالتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، میرا کسی فارمولے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے باربرا سے کوئی فارمولہ حاصل کیا ہے، فشر نے تیز لہجے میں کہا۔ تمہارا کیا جواب ہے سیلی؟ عمران نے فشر کو نظر انداز کرتے ہوئے سیلی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو آج ہی آئی ہوں، مجھے تو کسی چیز کا علم بھی نہیں ہے، سیلی نے کہا۔ تو پھر جان ڈیوک سے میری بات کرو، میں اس سے خود ہی بات کر لوں گا، عمران نے کہا۔ سوری جناب، باس سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، البتہ وہ جب چاہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، سیلی نے جواب دیا۔ اور پھر سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سیلی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سیلی بول رہی ہوں، سیلی نے تیز لہجے میں کہا۔ جان ڈیوک بول رہا ہوں، تم نے چارج سنبھال لیا ہے آفس کا؟ دوسری طرف سے ہلکی سی آواز عمران کے کانوں میں پڑی تو عمران نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ بڑھایا اور سیلی کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ لیا۔ جان ڈیوک، میں علی عمران بول رہا ہوں، اور تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے آدمی فشر نے باربرا سے پاکیزیائی سائنسی فارمولہ حاصل کیا ہے، اور یہ فارمولہ بہرحال یہاں موجود ہے، اور تم صرف ہم سے بچنے کی غرض سے 2 ہفتوں کے لیے باہر چلے گئے ہو، لیکن ہم نے بہرحال یہ فارمولہ حاصل کرنا ہے، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھے بتا دو کہ فارمولہ کہاں ہے، ورنہ دوسری صورت میں نہ صرف تمہارا یہ کلب بلکہ تمہارے سارے ایجنٹ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ عمران نے ریسیور جھپٹ کر انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ اوہ، تم اور یہاں آفس میں کیا مطلب؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ اس بات کو چھوڑو جان ڈیوک، جو بات میں نے کی ہے اس کا جواب دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں کوئی غلط اطلاع دی گئی ہے علی عمران، نہ ہی فشر نے کوئی فارمولہ حاصل کیا ہے اور نہ ہی فارمولہ مجھ تک پہنچا ہے، اور ہمارا کسی فارمولے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، جان ڈیوک نے کہا۔ سوچ لو، اس جواب کے انتہائی بھیانک نتائج بھی نکل سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ مجھے دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے علی عمران، یہ درست ہے کہ تم پاکیزیائی ایجنٹ ہو، لیکن میں بھی کوئی گرا پڑا آدمی نہیں ہوں، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے میرے کسی بھی آدمی کے خلاف کوئی حرکت کی تو پھر پاکیزیا میں تمہیں بھی چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوکے سیلی اور فشر، ہم واپس جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ جان ڈیوک نے فارمولہ یہاں نہیں چھپایا ہوگا، بہرحال میں معلوم کر لوں گا، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے ساتھی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے۔ باہر راہداری میں رابن بے ہوش پڑا ہوا تھا کیونکہ صفدر نے عمران کے اشارے پر اسے کنپٹی پر ضرب لگا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ اسے اٹھاؤ اور ساتھ لے چلو، عمران نے کہا تو صفدر نے راہداری میں بے ہوش پڑے ہوئے رابن کو اٹھایا اور واپس وہ اس کے آفس میں پہنچ گئے۔ اسے اس کی کرسی پر ڈال دو اور آؤ، عمران نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سب اس کلب سے باہر آ گئے۔ اگر تمہیں فشر پر شک تھا تو اسے کنفرم کیا جا سکتا تھا، جولیا نے کہا۔ وہ اب پارکنگ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے جو حلیہ بتایا ہے وہ اس فشر کا ہی ہے۔ یقیناً فشر نے زرعی فارم سے باہر جاتے ہوئے اپنا میک اپ ختم کر دیا تھا، لیکن فشر نے لامحالہ فارمولہ جان ڈیوک کو پہنچا دیا ہوگا، اس لیے اب فشر سے الجھنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، عمران نے کار پارکنگ میں پہنچتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ جولیا نے کہا۔ جان ڈیوک کے باہر جانے سے پہلے کی سرگرمیاں چیک کرنی ہیں، عمران نے کہا۔ کس طرح؟ جولیا نے کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ صفدر اور تنویر اکبی سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ یہی تو سوچنا ہے، بہرحال رہائش گاہ پر پہنچ کر سوچیں گے، عمران نے کہا تو جولیا خاموش ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ چکے تھے۔ وہاں صالحہ اور کیپٹن شکیل بھی واپس پہنچ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب سیٹنگ روم میں موجود تھے۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہی جیب سے ایک چھوٹا سا آدھا نکالا اور پھر اس کی سائڈ پر موجود بٹن پریس کر دیا۔ عجیب آدمی ہے یہ علی عمران، فوراً سیلی کی آواز سنائی دی۔ نہ جانے اس کو کس نے یہ اطلاع دے دی ہے کہ میں نے باربرا سے فارمولہ حاصل کیا ہے، حالانکہ میں تو باربرا سے کبھی ملا بھی نہیں، فشر کی آواز سنائی دی۔ حلیہ تو تمہارا ہی بتایا گیا تھا، سیلی نے کہا۔ کوئن لینڈ کے زرعی فارم پر تو میں اکثر آتا جاتا رہتا ہوں کیونکہ وہ میرا خاص اڈا ہے، لیکن میں باربرا کے ساتھ وہاں نہیں گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی نے میرے بارے میں ویسے ہی بتا دیا ہو، فشر نے جواب دیا۔ اسی لیے میں فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی۔ سیلی بول رہا ہوں، سیلی کی آواز سنائی دی اور پھر انتہائی ہلکی سی آواز سنائی دی جو پہچانی نہ جا سکتی تھی اور نہ ہی واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ سیلی، لاؤڈر کا بٹن پریس کر دو، اسی لیے میں فشر کی آواز سنائی دی۔ یس باس، عمران اپنے ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا ہے، سیلی کی آواز سنائی دی۔
فشر سے میری بات کراؤ، جان ڈیوک کی آواز سنائی دی۔ ہیلو باس، فشر بول رہا ہوں، فشر کی آواز سنائی دی۔ فشر، یہ عمران تمہارے بارے میں کیوں کنفرم ہے؟ کیا واقعی تم نے کوئی فارمولا حاصل کیا ہے؟ جان ڈیوک کا لہجہ سخت تھا۔ نہیں باس، میں نے تو یہ بات بھی پہلی بار سنی ہے۔ ویسے بھی میں نے باربرا سے کبھی ملاقات نہیں کی، اور پھر مجھے کیسے کسی فارمولے کے بارے میں علم ہو سکتا ہے؟ اور باس، اگر میں نے واقعی کوئی فارمولا حاصل کیا ہوتا تو لامحالہ فارمولا آپ کے پاس ہی لے کر آتا، فشر نے جواب دیا۔ یہ آدمی انتہائی خطرناک ہے، اس لیے اب تم دونوں نے بہرحال محتاط رہنا ہے، جان ڈیوک نے کہا۔ یس باس، لیکن جب ہمیں کسی بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے تو یہ ہم سے کیا حاصل کر سکتا ہے؟ فشر نے جواب دیا۔ وہ انتقامی طور پر بھی کچھ کر سکتا ہے، میں 2 ہفتوں بعد آ کر خود سارے معاملات سنبھال لوں گا، تم دونوں نے بہرحال محتاط رہنا ہے، جان ڈیوک نے کہا۔ یس باس، فشر نے کہا۔ ریسیور سیلی کو دو، جان ڈیوک نے کہا۔ یس باس، سیلی کی آواز سنائی دی۔ سیلی، جب تک میں نہ آؤں تم نے بھی محتاط رہنا ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے جس طرح بھی غلط فہمی ہوئی ہے وہ خود ہی اسے دور کرے گا، تم نے اس بارے میں ہرگز اور کسی طرح بھی مداخلت نہیں کرنی، جان ڈیوک نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، سیلی نے جواب دیا۔ اوکے، گڈ بائے، جان ڈیوک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی۔ کاش مجھے اس فارمولے کے بارے میں علم ہوتا تو واقعی اسے حاصل کر لیتا، اس کے بعد میں دیکھتا کہ عمران اسے مجھ سے کیسے حاصل کرتا ہے، فشر کی آواز سنائی دی۔ چھوڑو فشر، میرا تو موڈ ہی آف ہو گیا ہے، اٹھو چلیں کسی کلب میں انجوائے کریں، سیلی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی کرسیاں کھسکنے کی آواز سنائی دی، اور پھر قدموں کی آوازوں کے ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی خاموشی طاری ہو گئی تو عمران نے آلے کا بٹن آف کیا اور اسے جیب میں رکھ دیا۔ آپ وہاں 0x ڈکٹا فون لگا کر آئے تھے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، اور اس نے واقعی کام دکھایا ہے، عمران نے کہا۔ اس ساری گفتگو کا مطلب ہے کہ آپ کو واقعی غلط فہمی ہوئی ہے، صفدر نے کہا۔ غلط فہمی نہیں بلکہ کنفرمیشن ہو گئی ہے، عمران نے کہا تو صفدر سمیت سب ساتھی بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ وہ سب گفتگو سن رہے تھے، اور اس گفتگو سننے کے بعد ان کا بھی وہی نظریہ تھا جس کا اظہار صفدر نے کیا تھا، اس لیے وہ سب عمران کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مطلب یہ کہ انہیں خصوصی ڈکٹا فون کا علم ہو گیا ہے، اور انہوں نے ہمیں یقین دلانے کے لیے سارا ڈرامہ کھیلا ہے، اور ڈرامہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر چور موجود ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ درست ہے کہ فارمولا جان ڈیوک کے پاس ہے، عمران نے کہا۔ لیکن جان ڈیوک تو یہاں موجود نہیں ہے، اس سے تو فون کیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ اسے اس ڈکٹا فون کے بارے میں علم نہیں ہو سکتا، جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ڈکٹا فون پہلے آف کیا گیا ہے، اور یہ سارا ڈرامہ سیٹ اپ کرنے کے بعد دوبارہ اسے آن کر کے ڈرامہ کھیلا گیا ہے۔ ان کا سب کا انداز بہرحال مصنوعی تھا، عمران نے کہا۔ تو پھر اب جان ڈیوک کا انتظار کرنا پڑے گا، صفدر نے کہا۔ سیلی اور فشر سے آسانی سے سب کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں جان ڈیوک کے بارے میں جانتا ہوں، وہ اپنے ماتحتوں پر اعتماد کرنے والا نہیں ہے، اور پھر اس کا خود ملک سے باہر نکل جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ اسے فارمولا کسی ایسی جگہ رکھا ہے جس کے بارے میں اسے خود بھی معلوم ہوگا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس PA2 مینیجر، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جان ڈیوک بول رہا ہوں، رابن سے بات کراؤ، عمران نے جان ڈیوک کی آواز اور لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، میں رابن بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد رابن انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ رابن، تم نے عمران کو میری ملاقاتوں کے سلسلے میں تو کوئی بات نہیں بتائی نا؟ عمران نے جان ڈیوک کے لہجے میں کہا۔ کون سی ملاقات ہے باس؟ رابن کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ملک سے باہر جانے سے پہلے کی ملاقاتوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے تو بہت سی ملاقاتوں کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، میں نے کیا بتانا ہے؟ رابن کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، بہرحال کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ معاملہ واقعی بے حد الجھ گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ عمران نے ریسیور رکھ کر انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر حقیقی الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جان ڈیوک کے پیچھے جانا ہوگا، صفدر نے کہا۔ اس کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ فارمولا یہی ہے۔ برائٹ لائٹ کے چیف لارڈ پیٹرک کی بات نہیں سنی تم نے؟ عمران نے کہا، اور ایک بار پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ یس، لارڈ پیٹرک کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اوہ تم، کیا واپس مل گیا فارمولا؟ دوسری طرف سے لارڈ پیٹرک نے چونک کر کہا۔ نہیں، یہ تو کنفرم ہو گیا کہ باربرا سے فارمولا جان ڈیوک کے آدمی فشر نے حاصل کیا ہے، اور یہ بات بھی تمہاری طرف سے کنفرم ہے کہ جان ڈیوک کی فارمولا لے کر ملک سے باہر نہیں گیا۔ لیکن اب یہ فارمولا کہاں ہوگا؟ اس کے آفس میں بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں ایک لڑکی سیلی موجود ہے، اور جان ڈیوک کے بارے میں مجھے معلوم ہے
کہ اگر فارمولا آفس میں ہوتا تو وہ کبھی اپنے ماتحت کو آفس میں داخل ہونے ہی نہیں دیتا۔ اسے فارمولا یا تو اس کے کسی خفیہ لاکر میں رکھا ہوگا یا کسی ایسے آدمی کے حوالے کیا ہوگا جس پر اسے 100% یقین ہوگا کہ اسے فارمولا باہر نہیں نکلوایا جا سکتا۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ پھر اب کیا کیا جائے تم بتاؤ، لارڈ پیٹرک نے بھی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا آدمی ہے جو جان ڈیو کے ملک سے باہر جانے سے پہلے اس کی مصروفیات کے بارے میں کوئی ہنٹ دے سکے؟ اسے منہ مانگا معاوضہ دیا جائے گا، عمران نے کہا۔ اوہ ایک منٹ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ لارڈ پیٹرک نے چونک کر کہا۔ اسی رہائش گاہ سے جو تم نے دی ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں فون کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ لارڈ پیٹرک بول رہا ہوں عمران، جان ڈیو کے کلب میں ایک آدمی ہے ہنری، وہ جان ڈیو کی مصروفیات کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ میں نے اس سے بات کر لی ہے، میں تمہیں اس کا فون نمبر دے رہا ہوں، تم اسے خود ہی جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھ لو، لیکن کسی معاوضے کی بات نہ کرنا، وہ میں نے کر لی ہے، لارڈ پیٹرک نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے فون نمبر بتا دیا۔ اوکے شکریہ، عمران نے کہا اور کیڈل دبا دیا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے جو لارڈ پیٹرک نے اسے بتائے تھے۔ یس ہنری بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، چیف لارڈ پیٹرک نے تم سے میرے بارے میں بات کی ہوگی، عمران نے کہا۔ یس سر فرمائیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جان ڈیوک جس روز ایکیمیا گیا ہے، اس سے 2 روز پہلے تک اس کی مصروفیات معلوم کرنی ہے، خاص طور پر اس کی ملاقاتوں کے بارے میں، عمران نے کہا۔ آپ نے کیا معلوم کرنا ہے؟ اگر آپ اشارہ کر دیں تو میں واضح جواب دے سکتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ فشر نے جان ڈیوک کو ایک فارمولا دیا ہے، وہ فارمولا ڈیوک نے یا تو کسی لاکر میں رکھا ہے یا کسی کے پاس رکھوایا ہے، اور اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ فارمولا کہاں ہے، عمران نے کہا۔ اوہ جناب، چیف لارڈ پیٹرک نے مجھے منہ مانگا معاوضہ دینے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ فارمولا پیکاک کلب کا مالک اور مینیجر مالکم کے پاس ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ تم نے اس قدر کنفرم بات کیسے کہہ دی؟ عمران نے کہا۔ جناب، چیف جان ڈیوک نے مالکم کو فون کر کے اپنی طرف آنے کے لیے کہا، لیکن اسے مصروفیات کی وجہ سے انکار کر دیا۔ البتہ اسے پیکاک کے قریب ایک اور کلب میں جان ڈیوک سے ملاقات کرنے کا کہا، اور جان ڈیوک کار میں سوار ہو کر وہاں چلا گیا، اور وہیں مالکم بھی آ گیا، اور پھر جان ڈیوک نے اسے فارمولا دے دیا، ہنری نے کہا۔ کیا تم اس کے ساتھ گئے تھے؟ عمران نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، بس یوں سمجھیے کہ چیف جان ڈیوک جب کلب سے باہر جاتا ہے اور جو بھی کسی سے بات چیت کرتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ میرا بزنس یہی ہے، دوسری طرف سے گول مول لہجے میں جواب دیا گیا۔ یہ بات حتمی ہے کہ فارمولا پیکاک کلب کے مالک مالکم کے پاس ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، 100% حتمی بات ہے، ہنری نے جواب دیا۔ اوکے شکریہ، عمران نے کہا اور کیڈل دبا کر اس نے لائن آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، لارڈ پیٹرک کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ او ہاں، کیا ہوا؟ کچھ معلوم ہوا ہے ہنری سے؟ لارڈ پیٹرک نے چونک کر پوچھا، تو عمران نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ مالکم کے پاس؟ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں اس سے خود ہی فارمولا وصول کر لوں گا، لارڈ پیٹرک نے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا ہنری کی بات کنفرم ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں 100%، اس کا دھندا یہی ہے کہ وہ جان ڈیوک کے راز اس کی مخالف پارٹیوں کو فروخت کرتا ہے، اور خود جان ڈیوک کا پرسنل سیکرٹری ہے، اور آج تک اسے جان ڈیوک کو شبہ تک نہیں ہونے دیا، لارڈ پیٹرک نے جواب دیا۔ یہ مالکم کون ہے اور اس کا حدود اربا کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ مالکم بذات خود گنڈا بدماش نہیں ہے، لیکن اس کا کلب 3rd کلاس گنڈوں اور بدماشوں کا کلب ہے، اور مالکم کسی اجنبی کو کسی بھی صورت نہیں ملتا، لارڈ پیٹرک نے کہا۔ تو پھر تم کیسے اسے فارمولا حاصل کرو گے؟ عمران نے کہا۔ گنڈوں اور بدماشوں کا ایک اور گروپ ہے جسے ڈان گروپ کہا جاتا ہے، میں اس کی خدمات حاصل کروں گا، لارڈ پیٹرک نے کہا۔ اوہ تم ایسا مت کرو، یہ کام میں خود کر لوں گا، عمران نے کہا۔ نہیں عمران، یہ لوگ حد درجہ گھٹیا ہیں اور تمہیں کسی صورت بھی مالکم تک پہنچنے ہی نہ دیں گے، لارڈ پیٹرک نے کہا۔ تم فکر مت کرو، میں ان سے بھی زیادہ گھٹیا بن سکتا ہوں۔ بہرحال بے حد شکریہ، اب میں خود ہی باقی کام کر لوں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ صفدر، نقشہ نکالو تاکہ چیک کر لیں کہ پیکاک کلب کہاں پر ہے، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، تو صفدر سے ہلاتا ہوا اٹھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری سے اس نے پیکاک کلب کے نمبر معلوم کیے اور پھر کیڈل دبا دیا، اور ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر دیے۔ پیکاک کلب، ایک حلق کے بل چیختی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ ویسے بھی بیک گراؤنڈ میں ایسا شور تھا جیسے فون عین مچھلی منڈی کے درمیان نصب ہو،
اور مچھلی منڈی اپنے پورے عروج پر ہو۔ مالکم کہاں ہے؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، نانسنس، خبردار اگر آئندہ یہ نام منہ سے نکالا تو دوسرا سانس بھی نہ لے سکو گے، دوسری طرف سے اسی طرح چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ چونکہ عمران نے ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز سب ساتھی بھی سن رہے تھے۔ شاید عمران انہیں بھی اس کلب کے ماحول سے واقف کرانا چاہتا تھا۔ ویسے اس کا اپنا اندازہ یہی تھا کہ اگر لارڈ پیٹرک نے انہیں گھٹیا کہا ہے اور خود حکومتی ایجنسی ہونے کے باوجود کوئی کارروائی کرنے کی بجائے کسی دوسرے غنڈے گروپ کو ہائر کرنے کی پیشکش کی ہے، تو یہ لوگ واقعی ایسے ہی ہوں گے۔ اور اب جس انداز میں عمران کو جواب دیا گیا تھا اور جس لہجے میں بات کی گئی تھی، اس سے سارے ممبران ماحول کو مکمل طور پر سمجھ گئے تھے۔ تنویر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ لوگ تو بکواس کرنے جانتے ہیں، تم یہیں بیٹھو، میں جا کر مالکم کو گردن سے پکڑ کر یہاں لے آتا ہوں، تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہاں لے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے فارمولا حاصل کرنا ہے، اس کا اچار نہیں ڈالنا، ہمیں خود ہی وہاں جانا ہوگا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی وہاں کے ماحول کے مطابق میک اپ اور لباس استعمال کرنے چاہیے، تبھی یہ لوگ زیر ہو سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اور ہمیں وہاں بے دریغ اسلحہ استعمال کرنا ہوگا تاکہ ان کیڑے مکوڑوں کا مکمل طور پر صفایا کیا جا سکے، تنویر نے بری طرح بھڑکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس طرح ہم مالکم تک نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ بے تحاشا قتل و غارت کے بعد ظاہر ہے پولیس آ جائے گی، اور پھر یا تو ہمیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے گا یا دوسری صورت میں ہمیں وہاں سے بھاگنا پڑے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پولیس ہمیں پکڑ کر تو دیکھے، میں ان سب کا خاتمہ کر دوں گا، تنویر نے اور زیادہ وسیلے لہجے میں کہا۔ یہ پاکیزہ نہیں ہے تنویر، یہ کراس ہے، یہاں پولیس کے خلاف معمولی سی کارروائی بہت بڑا مسئلہ بن جائے گی۔ عمران صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں غصے کی بجائے سوچ سمجھ کر اقدام کرنا ہوگا، صفدر نے کہا۔ کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تک تمہاری اسی سوچ سمجھ کی وجہ سے ہم جگہ جگہ خوار ہوتے پھر رہے ہیں، تنویر اپنی اسی بات پر مسلسل اڑا ہوا تھا۔ نہیں تنویر، ہم آخری لمحات میں ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتے کہ کسی اور بکھیڑے میں پھنس جائیں۔ عمران صاحب، آپ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا تجویز یا پلاننگ ہے اس مالکم تک پہنچنے کی، صفدر نے کہا، تو تنویر برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن کے مطابق ہم وہاں جا کر بدماشی کا روپ ڈالیں گے، ظاہر ہے وہ لوگ ہمیں لے جا کر مالکم کے سامنے پیش کر دیں گے اور پھر وہاں کارروائی ڈالیں گے، عمران نے کہا۔ اوہ نہیں عمران صاحب، جس قدر وہ لوگ گھٹیا ہیں، انہوں نے ہمیں پکڑنے کا تکلف ہی نہیں کرنا، سیدھی سیدھی گولیاں مار دینی ہیں، صفدر نے کہا۔ تو پھر تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تنویر کی تجویز پر عمل کر لیا جائے، ایسی صورت میں شاید ہم مالکم تک پہنچ جائیں، صفدر نے کہا۔ تم یہ کام مجھ پر اور صالحہ پر چھوڑ دو، اچانک خاموش بیٹھی ہوئی جولیا نے کہا، تو عمران سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ اوہ نہیں مس جولیا، یہ حد درجہ گھٹیا لوگ ہیں، آپ کا تو وہاں جانا ہی غلط ہے، صفدر نے کہا۔ ہمیں وہ کھا نہیں جائیں گے، اگر تم مزید ہو تو پھر ایسا کرو کہ ہم سے علیحدہ رہنا، اگر تمہیں ہمارے لیے کسی بھی وقت کوئی خاص ضرورت محسوس ہو تو بے شک حرکت میں آ جانا، لیکن یہ کام ہمیں کرنے دو، جولیا نے کہا۔ جولیا ٹھیک کہہ رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جولیا اگر اپنے اصل ہولیے میں وہاں جائے تو وہ لازماً مالکم تک پہنچ جائے گی، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، صفدر نے قدرے احتجاج کرتے ہوئے کہا، تنویر کو ان کے ساتھ کر دیتے ہیں، پھر تو تمہیں کوئی فکر نہ رہے گی نا، عمران نے کہا، تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر مس جولیا اور مس صالحہ نے کیا کرنا ہے، پھر تو سارا کام تنویر نہیں کرنا ہے، صفدر نے کہا، تو سب کے ساتھ ساتھ اس بار تنویر بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ ہمیں ان حالات میں تو واقعی وہاں پر فل ایکشن کرنا پڑے گا، اس لیے میرا خیال ہے کہ مالکم اس پیکاک کلب کے نیچے تہخانوں میں رہتا ہوگا، اور یقیناً ان تہخانوں سے باہر جانے کا کوئی نہ کوئی خفیہ راستہ بھی ہوگا، اس لیے اگر ہمیں اس خفیہ راستے کا علم ہو جائے تو ہم نے وہاں جا کر قتل و غارت کرنے کی بجائے خاموشی سے اس مالکم کے سر پر پہنچ سکتے ہیں، اور ایسے راستے ویٹروں سے چھپے نہیں رہ سکتے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پیکاک کلب کے کسی ویٹر کو بھاری رقم دے کر اس سے راستہ معلوم کر لیں، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ جس انداز کا یہ کلب لگ رہا ہے، اس کے ویٹرز بھی اسی انداز کے ہوں گے، اس لیے ایک صورت تو یہ ہے کہ وہاں سے کسی ویٹر کو اغوا کر کے یہاں پر لایا جائے اور اس سے راستہ معلوم کیا جائے، ورنہ دوسری صورت میں وہ وہاں کلب میں کچھ بھی نہیں بتائے گا، صفدر نے کہا۔ تم پھر ترکیبوں کے چکر میں پڑ گئے ہو، وہاں سے کوئی نہ کوئی راستہ تہخانے تک جاتا ہی ہوگا، ہم خود ہی ٹریس کر لیں گے، تنویر نے کہا۔ لیکن اگر وہ مالکم فرار ہو گیا تو پھر ہم اسے کہاں تلاش کرتے پھریں گے، عمران نے کہا۔ اس کے آدمی اس خفیہ اڈوں کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے، تنویر نے کہا۔ ایک کام ہو سکتا ہے عمران صاحب، اگر ایک گروپ کام کرے اور دوسرا گروپ اس کلب کے عقبی طرف کی نگرانی کرے، کیونکہ ایسے خفیہ راستے اکثر عقبی طرف ہی ہوتے ہیں، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ چلیں، وہاں جا کے جو صورتحال ہوگی وہ کر لیں گے،
لیکن ہمیں بہرحال ماسک میک اپ کرنا ہوں گے، خصوصی اسلحہ بھی ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔